بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں پئیں گے لیکن وہ تھوکیں گے، نہ انہیں بول و براز کی حاجت ہوگی اور نہ ہی ان کی ناک سے علائش نکلے گی۔ صحابہ نے عرض کیا تو پھر کھانا کدھر جائے گا؟ فرمایا ڈکار اور پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، وہ اس طرح آسانی اور تسلسل کے ساتھ تسبیح و تحمید کریں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک جمعہ بازار ہے جہاں وہ ہر جمعے آئیں گے، شمال کی طرف سے ہوا چلے گی تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو ڈالے گی جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں گے تو ان کا حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا، چنانچہ ان کے اہل خانہ انہیں کہیں گے، اللہ کی قسم تم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا، اور ایک روایت میں ہے اس کا طول 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں اس کے اہل خانہ ہوں گے، وہ دوسروں کو نہیں دیکھیں گے۔ مومن ان سب کے پاس جائے گا اور اس کے لیے 2 باغ ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب چاندی کا ہے، اور 2 باغ ہیں اور ان دونوں کے برتن اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب سونے کا ہے۔ اہل جنت اور ان کے رب کے مابین صرف کبریائی کی چادر ہے جو کہ سدا بہار جنت میں اس کے چہرے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسا درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال چلتا رہے تو وہ اسے طے نہیں کر سکے گا، اور جنت میں کمان کے برابر جگہ اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے فرمایا، میرے نزدیک تو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ شہر ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں اور نہ رہتا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔